خان نے بھی جوائن کیا ہے۔ منصور، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کو اور خاص طور پر سائفر کے معاملے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کو؟ دیکھیے، میرے خیال میں مجموعی طور پہ جو علاقائی سیاست کے تناظر میں یہ جو خط ہے اس پہ تو آسما صاحبہ نے استعار حاصل گفتگو کی ہے۔ میں اس کو ذرا لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ ڈونلڈ لو نے اس دن جب وہ اپنی ساری گواہی دی تھی، اس موقع کے اوپر چند ایوان نمائندگان جو وہاں پہ موجود تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کیا آپ ان الیکشنز کو جو پاکستان کے اندر ہوئے آپ اسے کریڈیبل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو ایک صاحب نے تو یہ رائے بھی دی کہ آپ جائیے ایمبیسی کو کہیے کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں وہ جا کے عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملے، لیکن یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا کہ اس کے بعد امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیا موو کرے گی، نیکسٹ موو کیا کرے گی، کیا وہ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے کیا اسے سپورٹ کرے گی یا وہ دوسری سائڈ کے اوپر جائے گی۔ تو میرے خیال میں اس خط کو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑا سکور ہے یہ کہ ان کو جو بائیڈن کا ایک خط آ گیا، وہی جو بائیڈن جو عمران خان صاحب سے بات چیت نہیں کرتا تھا، یہ آپس میں تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا۔ لیکن اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور میری اطلاعات کے مطابق پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا بھی شروع کیا ہے، یہاں تک کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو امریکی ایمبیسی نے مبارکباد کا جو ہے وہ پیغام بھی بھیجا تھا۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب دو لیڈرز آپس میں اگر ملاقات کریں یا فون پہ بات کریں وہ ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے، تو وہ تو کم از کم ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایک چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان کھل گیا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ آئی ایم ایف کے معاملات ہم ایک اگلے پیکج کی جانب جہاں پہ جانے لگے ہیں، اس تناظر میں آپ کو امریکی سپورٹ اور امریکی انگیجمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوگی۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ ٹھیک ہے آسما، بھی آپ سوال لے کر میں آپ کی جانب پہ آؤں گی۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کبھی خوشگوار اور کبھی ناخوشگوار مراحل سے گزرتے رہے ہیں۔ جس طرح آسما نے ابھی بات کی ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے چائنا اور امریکہ کے ساتھ بیلنس تعلقات رکھنا اور آگے بڑھنا؟ اچھا دیکھیے، میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیکھیں تو اب سے نہیں، بلکہ میں تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں یا افغان وار جب شروع ہوئی تھی تب سے لے کے اس کے بعد وار آن ٹیرر جب آئی تو ہمارا لو ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان چلتا رہا ہے۔ مطلب یہاں پہ تو مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ ہلری کلنٹن یہاں پہ پاکستان کا دورہ کر رہی تھی تو ایک کالج کے اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کرتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو کہہ دیا کہ امریکہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہماری ساس کا کردار ادا کرتی ہے کہ کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے تعلقات اس ملک کے ساتھ ہمیشہ اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی کسی بالکل اتنے لو پوائنٹ پہ چلے جائیں کہ آپس میں کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو جائے یا کبھی کوئی اتنے زیادہ خوشگوار ہو جائیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے گن گانا شروع ہو جائے۔ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے جو پوری ایک کیمپین رن کی، وہ پوری کیمپین ہی صرف امریکہ کی طرف جو ہے وہ فوکس تھی، جس میں کہا گیا کہ جی ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، تو وہ ایک بڑا لو پوائنٹ تھا۔ لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی احساس ہوا، انہوں نے بھی اس کے بعد امریکی اتھارٹیز کے ساتھ انگیج کرنا شروع کیا۔ تو میرے خیال میں اس وقت آپ ایک ریپیئر موڈ میں ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ اور یہ جو ایران گیس پائپ لائن کی پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی، ہاں یہ فکشن موجود ہے، لیکن یہ فکشن جو ہے گفت و شنید کے ساتھ آپس میں اگر اچھے ڈپلومیٹس موجود ہوں، سینسیبل لوگ موجود ہوں اور وہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر انگیج کریں تو معاملات ریزالو بھی ہو سکتے ہیں۔ معاملات ریزالو بھی